بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، آج ہم پاسٹ انڈیفینٹ ٹینس شروع کر رہے ہیں۔ مثبت فقرہ کیسے بنایا جاتا ہے، آج اس کا طریقہ ہم سیکھیں گے۔ اور بنانے سے پہلے جو ضروری چیز ہے وہ یہ کہ فقرے کی پہچان ہم کیسے کریں گے، یہ کیسے معلوم ہوگا کہ یہ پاسٹ انڈیفینٹ ٹینس کا فقرہ ہے۔ اس کے بعد پھر ہم اس کو بنائیں گے۔ تو اردو کا ہر وہ فقرہ کہ جس کے اندر نے استعمال نہیں ہو رہا اور آخر کے اندر تا تھا، تی تھے، تے تھے وغیرہ آ جائے تو وہ فقرہ پاسٹ انڈیفینٹ ٹینس کا ہوگا۔ اور کیجئے، تم دعا کرتے تھے، نے کا استعمال نہیں ہو رہا۔ وہ بوڑھی عورت کی مدد کرتے تھے، نے کا استعمال نہیں ہو رہا۔ اسلم ایک خط لکھتا تھا، نے کا استعمال نہیں ہو رہا۔ تو ہر وہ فقرہ جس کے آخر میں تا تھا، تی تھے، تے تھے وغیرہ آ جائے تو وہ پاسٹ انڈیفینٹ ٹینس کا فقرہ ہوگا۔ اس کا بنانے کا طریقہ کیا ہے اس کو ہم بعد میں ذکر کرتے ہیں۔ یہ اردو کا ہر وہ فقرہ جس کے اندر نون یہ نے استعمال ہو رہا ہے اور آخر کے اندر الف آ جائے یا آخر میں چھوٹی یا آ جائے یا آخر میں بڑی یا آ جائے تو وہ فقرہ بھی پاسٹ انڈیفینٹ ٹینس کا ہوگا۔ مثلا غور کیجئے اس جملے کے اوپر، تم دعا کرتے تھے، اس کو یوں بھی تعبیر کیا جا سکتا ہے، تم نے دعا کی تو نے بھی آ گئی اور آخر میں چھوٹی یا آ گئی۔ وہ بوڑھی عورت کی مدد کرتے تھے یا انہوں نے بوڑھی عورت کی مدد کی، اب نے بھی آ گئی اور آخر میں چھوٹی یا آ گئی ہے۔ اسلم ایک خط لکھتا تھا یا اسلم نے ایک خط لکھا، تو اگر نے کا استعمال ہو رہا ہو تو آخر کے اندر پہچان جو ہوگی کہ الف آئے گا یا چھوٹی یا آئے گی یا بڑی یا آ جائے گی۔ تو ہر وہ فقرہ جس میں نے کا استعمال ہو رہا ہو اور آخر میں الف آ جائے، چھوٹی یا آ جائے یا بڑی یا آ جائے تو وہ فقرہ بھی پاسٹ انڈیفینٹ ٹینس کا ہوگا۔ اسی طرح وہ تمام تر فقرے کہ جس کے آخر کے اندر کھایا، پیا، سویا، آیا یہ الفاظ آ جائیں، وہ کھایا، اس نے پیا، وہ سویا، ہم آئے، تو ایسے تمام تر فقرے بھی پاسٹ انڈیفینٹ ٹینس کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں۔ دوسرے الفاظ کے اندر یوں بھی ذہن کے اندر رکھا جا سکتا ہے کہ ایک کام زمانے ماضی میں شروع ہوا پھر ختم ہو گیا، دور اور نزدیک کی کوئی تخصیص نہیں کہ کل ہوا تھا یا 5 سال پہلے ہوا تھا، تو اس کو تعبیر کر دیتے ہیں پاسٹ انڈیفینٹ ٹینس کے ساتھ۔ اب بنانے کا طریقہ کیا ہوگا؟ مثبت فقرہ۔ مثبت فقرے سے مراد وہ فقرہ ہے کہ جس کے اندر نفی، نہیں یا استفہام کی بات نہ ہو رہی ہو تو وہ مثبت فقرہ ہوتا ہے۔ آغاز میں فاعل آئے گا سبجیکٹ، اس کے بعد فعل کی دوسری فارم آئے گی، اس کے بعد مفعول آ جائے گا۔ تو انگلش کا یہ وہ واحد ٹینس ہے کہ جس کے اندر سیکنڈ فارم آف دی ورب استعمال ہوتی ہے۔ تو گویا کہ انگلش سیکھنے کے لیے، ٹینسز کو سیکھنے کے لیے فعل کی تینوں فارم کو یاد کرنا ضروری ہے۔ جس طرح جانا گو، اس کی دوسری فارم ونٹ آتی ہے، تیسری گان آتی ہے، تو اس میں ونٹ کو ہم نے استعمال کرنا ہے۔ دوسری بات یہ کہ جتنے ہمارے پاس فاعل ہیں، سبجیکٹ ہیں، ہی، شی واحد فعل غائب ہے، یا آئی، وی، دے، یو جمع فعل ہے، تمام کے ساتھ فعل کی دوسری فارم آئے گی، اس کے بعد مفعول آ جائے گا۔ مفعول اس کو کہتے ہیں جس کے اوپر فاعل کے فعل کا اثر پڑتا ہے، جس کے اوپر فاعل کا فعل واقع ہوتا ہے۔ بعض اوقات وہ فقرے میں نہیں بھی ہوتا۔ مثلا فقرے کے اوپر غور کیجئے، تم دعا کرتے تھے، اب کس کے لیے دعا کرتے تھے؟ مفعول اس کا ذکر نہیں ہے۔ اس کے اندر دعا کرنے والا تم یہ فاعل ہے، کام کرنے والا فاعل ہوتا ہے، دعا کرنا فعل ہے۔ آخر میں تا تھا، تی تھی، تے تھے آ جائے، یا اس کو ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں، تم نے دعا کی، نے کا استعمال ہو گیا، آخر میں چھوٹی یا آ گئی، تو اس کا تعلق پاسٹ انڈیفینٹ ٹینس کے ساتھ ہے۔ اب تم اس کے اندر فاعل، اس کے بعد فعل ہے دعا کرنا، تو فاعل یو، اب اس کے بعد فعل کی دوسری فارم لگائیں گے، دعا کرنا پرے، اس کی دوسری فارم ہم نے استعمال کر دی پلیڈ، پریڈ، تم نے دعا کی۔ وہ بوڑھی عورت کی مدد کرتے تھے، آخر میں تا تھا، تی تھے، تے تھے آ جائیں تو پہچان ہوتی ہے، یہ پاسٹ انڈیفینٹ ٹینس کا فقرہ ہے۔ یا دوسرے الفاظ میں اس کو یوں بھی کہا جا سکتا ہے، انہوں نے بوڑھی عورت کی مدد کی، تو یہ فقرہ پاسٹ انڈیفینٹ ٹینس کا ہے۔ بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ آغاز میں فاعل آئے گا،
اس کے بعد فعل کی دوسری فارم آئے گی، اس کے بعد مفعول ہو تو اس کو ذکر کر دیں گے، جیسے یہاں پر بوڑھی عورت، یہ مفعول ہے، بوڑھی عورت۔ تو اس میں وہ فاعل ہے دے، اس کے بعد مدد کرنا ہیلپ، اس کی دوسری فارم کو استعمال کیا، ہیلپڈ، بوڑھی عورت دی اولڈ وومن، دے ہیلپ دی اولڈ وومن، انہوں نے بوڑھی عورت کی مدد کی۔ بچہ رویا یا بچہ روتا تھا، پاسٹ انڈیفینٹ ٹینس کا فقرہ ہے، تو اس کے اندر رونے والا فاعل ہے بچہ، دی چائلڈ، اس کے بعد رونا ویپ، اس کی دوسری فارم کا ہم استعمال کریں گے چونکہ پاسٹ انڈیفینٹ ٹینس کا فقرہ ہے، دی چائلڈ، بچہ رویا یا بچہ روتا تھا۔ اسلم ایک خط لکھتا تھا، اگر فقرے کے آخر میں تا تھا، تی تھے، تے تھے آ جاتا ہے تو پاسٹ انڈیفینٹ ٹینس کا فقرہ ہوگا۔ بنانے کا طریقہ یہ ہوگا کہ پہلے فاعل آئے گا، پھر فعل کی دوسری فارم، اس کے بعد مفعول آ جائے گا۔ تو اس کے اندر لکھنے والا، کام کرنے والا اسلم یہ فاعل سبجیکٹ ہے، لکھنا فعل ہے، رائٹ اس کی دوسری فارم روٹ کو ہم نے استعمال کرنا ہے، اور جس چیز کے اوپر کام ہو رہا ہے وہ خط ہے، اس کے اوپر لکھنے کا کام ہو رہا ہے تو یہ مفعول ہو جائے گا آبجیکٹ۔ تو اسلم اس کے ساتھ لکھنا فعل رائٹ اس کی دوسری فارم ہم نے روٹ کو استعمال کیا، اسلم روٹ، اسلم نے لکھا لیٹر یا خط۔ وہ حضرو گئی، اس کے اندر وہ فاعل ہے اور جانا فعل ہے اور حضرو مفعول ہے، تو وہ چونکہ مؤنث اس کے لیے ہم نے شی کو استعمال کرنا ہے، جانا گو، اس کی دوسری فارم وینٹ، شی وینٹ، وہ گئی ٹو حضرو، وہ حضرو کو گئی۔ وہ گلاس توڑتا تھا یا اس نے گلاس توڑا، اس کے اندر وہ فعل ہے، چونکہ مذکر ہے تو اس کے لیے ہم نے ہی کو استعمال کیا، توڑنا فعل ہے، بریک اس کی دوسری فارم استعمال کریں گے بروک، یہ بروک اس نے توڑا، آگے مفعول آ جائے گا جس کے اوپر فاعل کے فعل کا اثر پڑا ہے، گلاس، دی گلاس آخر کے اندر آ جائے گا۔ تو ہر وہ فقرہ کہ جس کے آخر میں تا تھا، تی تھے، تے تھے آ جائے، یا اردو کے فقرے کے اندر نے کا استعمال ہو رہا ہے اور آخر کے اندر چھوٹی آ جائے، یا بھڑی آ جائے، یا الف آ جائے، یا الفاظ اس طرح ہو کہ وہ آیا، اس نے کھایا، اس نے پیا، وہ سویا، وہ گیا، تو یہ الفاظ پاسٹ انڈیفینٹ ٹینس کے ہوتے ہیں، جس کے بنانے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ پہلے فعل، پھر فعل کی دوسری فارم، اس کے بعد مفعول آ جاتا ہے۔ اگلے ویڈیو کے اندر انشاءاللہ ہم پاسٹ انڈیفینٹ ٹینس نفی کے فقروں کو کیسے بنایا جاتا ہے اس کا طریقہ انشاءاللہ سیکھیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیاب فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔